لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات. پرسہ پیش کر رہے ہیں سید الشہداء کو، ان کے لال کا، جنہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے. اور خود سید الساجدین کو ماہ محرم میں ہم 72 پرسے پیش کرتے ہیں شہداء کربلا کے، لہٰذا ان پرسوں کو مد نظر رکھیں، اسیروں کی اسارت کو مد نظر رکھیں، اور ایک دکھے ہوئے دل کو جس انداز میں پرسہ پیش کیا جاتا ہے اس انداز میں امام سید الساجدین کے حوالے سے مل جل کر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. پروردگار آپ کی اس آمد، آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. جن جوانوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس فرش اعضا کو بچھایا، اس پوری شب بیداری کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی عمر میں، ان کے مال میں، ان کی عزت میں، ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ان مجالس کے صدقے میں ویسے بندے بن جائیں جیسا بندہ خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ویسے مسلمان بن جائیں جیسا مسلمان رسول اعظم چاہتے ہیں، ویسے شیعہ بن جائیں جیسا شیعہ علی چاہتے ہیں، اور ویسے عزادار بن جائیں جیسا عزادار سرکار سید الشہداء چاہتے ہوں. تقریباً 10 بجنے والا ہے. آپ جس عنوان سے سننا چاہیں گے جیسے سنیں گے، بہرحال 1 گھنٹہ میں سنانے کے لیے حاضر ہوں. اگر جاگ کر سنیں گے تو شاید 55 منٹ میں نیچے آ جاؤں گا، سو کر سنیں گے تو شاید 1 گھنٹہ 55 منٹ پڑھتا رہوں گا. جب مجھے احساس ہوگا کہ میری بات ابھی نہیں پہنچی تو اسی بات کو بار بار دہراؤں گا، اس وقت تک جب تک آپ سب جاگ نہیں جائیں گے. مل جل کر صلوات بھیجیں اور محمد و آل. قرآن کریم کے سورہ بقرہ سے مشہور و معروف آیت جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، آیت کا نشان ہے 257. آیت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، آپ مسلسل اس کی قرات کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ترجمے سے واقف ہیں، اس کے حالات سے واقف ہیں، اور اس کے اختلاف سے بھی واقف ہیں. اس لیے کہ ہماری مائیں جب اپنے بچوں کی تربیت شروع کرتی ہیں اور بچوں کا اپنے اعضاء و جوارح پر خود اختیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرش عزا کے اوپر سینے پر چلتے ہوئے ہاتھ اور ماتم کی صدا میں دیکھا جاتا ہے،
اور جب زبان پر اختیار آتا ہے تو ہماری مائیں اپنے بچوں کو اللہ ایک اور پنجتن 5 کے بعد جن 2 چیزوں کی تعلیم دیتی ہیں ان میں ایک ناد علی ہے تاکہ بچہ حیدر کرار کی محبت میں دلیر پیدا ہو، اور دوسری جو شے یاد کرائی جاتی ہے وہ ہے آیت الکرسی، تاکہ زمانے کے شیاطین اگر اس کے وجود پر حملہ کرنا چاہیں تو آیت الکرسی یا آیت الکرسی کے ذریعے اس شیطان سے نجات حاصل کریں۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو یہ آیت الکرسی سکھاتے ہیں۔ اسی آیت الکرسی میں آخر کے کلمات ہیں جس میں اللہ 2 ولایتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ولی ہے ایسے لوگوں کا کہ جو ایمان لاتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور جب یہ اللہ کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں ایمان والے، تو اللہ سرپرستی کرتے ہوئے ایسے افراد کو اگر وہ اندھیرے کی وادیوں میں بھی بھٹک رہے ہوں تو اللہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور اجالے کی جانب بھیج دیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور اس کے مقابلے پر وہ افراد ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جنہیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا، جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے، جس کے پاس خدا کے اوپر یقین نہیں ہے، تو ایسے لوگ نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر اللہ کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، اور جب اللہ کی ولایت کا انکار کریں تو پھر شیطان ان کی ولایت کا ذمہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ افراد جو کفر کرتے ہیں ان کے اولیاء اور ان کے سرپرست طاغوت ہو جاتے ہیں، شیاطین ہو جاتے ہیں۔ اور جب شیطان کسی کی سرپرستی کرے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو پھر وہ بھی ایک عمل انجام دیتا ہے۔ جیسے خدا اپنی ولایت کے تقاضے کے تحت ایک عمل کرتا ہے کہ اندھیرے میں بھی چاہنے والا بیٹھا ہو تو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے کر چلا جاتا ہے۔ شیطان اس کے مقابلے پر برعکس عمل کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اگر وہ اشخاص جو ایمان نہیں لائے اگر وہ کل تک اجالے میں بھی بیٹھے ہوں تو پھر یہ شیاطین ان کو اجالے سے نکالتے ہیں اور اندھیرے کی وادیوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ بدبخت ہیں جو اجالے سے اندھیرے میں چلے جائیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو قرآن نے نار کا صحابی کہا ہے، جہنم کا ساتھی بیان کیا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، نہ صرف یہ کہ یہ جہنم کے ساتھی نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو جہنم میں رہنا ہے۔ اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، فرقے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے بہت سے اختلافات ہیں تمام فرقوں میں۔ مثال کے طور پر عقیدے کی بات کی جائے تو شیعوں کے یہاں 5 عقیدے پائے جاتے ہیں جو مذہب حقہ، مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کے یہاں عقیدوں کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اصول دین عقائد 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ عام مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ عقائد 3 ہیں: توحید، نبوت اور قیامت۔ تو عقائد کے اعتبار سے ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور آپ آگے بڑھیں، عملی اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے بہت سا اختلاف مسلمانوں کے فرقوں میں موجود ہے۔ مثلا آپ حنفی نماز کو اٹھائیں گے تو طریقہ اور نظر آئے گا، مالکی سے پوچھیں گے نماز کیسے پڑھی جائے تو وہ دوسرا طریقہ بیان کرے گا، شافعی سے پوچھئے کہ ہاتھ کہاں رکھے جاتے ہیں تو وہ ایک نیا طریقہ بتائے گا، امامی سے پوچھیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ ہو، خدا سلامت رکھے آپ کو، آپ اس سے پوچھیں نماز کا طریقہ تو وہ الگ طریقہ بتائے گا۔ تو بہت سے اختلافات ہیں فرقوں کے درمیان، کبھی عقیدے کے اعتبار سے، کبھی عمل کے اعتبار سے، کبھی فقہ کے اعتبار سے، کبھی اصول کے اعتبار سے۔ ان تمام اختلاف کے باوجود بہت سی ایسی باتیں ہیں جو تمام مسلمانوں کے تمام فرقوں کے اندر یکساں پائی جاتی ہے۔ بہت سے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، مگر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو سارے مسلمانوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے علماء اور مراجع کرام کا فتویٰ اور حکم یہ ہے کہ اختلافی باتوں کو کنارے رکھیے،
جو باتیں مشترک ہیں، جو ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، جو ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں، جو تمام فرقے جن باتوں کو قبول کرتے ہیں، جن کو ہم بھی قبول کرتے ہیں، ان کی بات کی جائے اور میل اور محبت کے ساتھ انشاءاللہ اس اسلامی سفر کا آغاز کیا جائے، ہے نا؟ بالکل حقیقت یہی ہے۔ بہت سے اختلاف کے باوجود بہت سی متفق چیزیں ہیں، بہت سے اشتراکات ہیں۔ مثلا ہم سارے مسلمانوں کا اللہ ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ہم سارے مسلمانوں کا پیغمبر ایک ہے جسے خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جسے احمد مجتبیٰ کہا جاتا ہے نا؟ ہم سب کا پیغمبر ایک ہے، ہم سب کا دین ایک ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں، ہم سب کا دین کی بنیاد پر ہمارا پہلا نام ایک ہے کہ ہم سب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی فقہ مانتا ہو، جب وہ نماز پڑھے گا تو اسی قبلے کی طرف سر کو جھکائے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے مصلی جب بچھائے گا تو وہ کعبہ ہم سارے مسلمانوں کا ایک ہے۔ ان اختلاف کے باوجود قرآن کریم سارے مسلمانوں کا ایک نظر آتا ہے۔ یہ جو قرآن بائے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے والناس کے سین پر تمام ہوتا ہے، یہ قرآن بھی مسلمانوں کا ایک ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک زمانے تک جوانوں کو بہکایا گیا کہ صاحب شیعوں کا قرآن دوسرا ہے، ہمارا قرآن دوسرا ہے، ان کے 40 پارے ہیں، ہمارے 30 پارے ہیں، ان کے یہاں سورے زیادہ ہیں، ہمارے یہاں سورے کم ہیں۔ تو اس طرح کی غلط فہمیاں ایجاد کی گئیں اور جوانوں کے ذہن میں یہ خناس ڈالا گیا کہ عام مسلمانوں کا قرآن اور شیعوں کا قرآن الگ الگ ہے، حالانکہ حقیقت یہ بات بالکل حقیقت نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، وہی قرآن جو عام مسلمانوں کا بائے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، وہی اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والوں کا قرآن بائے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، وہی قرآن جو والناس کے سین پر تمام ہوتا ہے، وہی قرآن شیعوں کا ہے، وہ بھی والناس کے سین ہی پر تمام ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس قرآن کی ابتدا بائے بسم اللہ یعنی علی سے ہو اور اختتام والناس کے سین یعنی حسین پر ہو، اب اس قرآن میں کسی اضافے کی ضرورت کیا ہے نا؟ قرآن وہ ہے جو علی کے در سے اٹھائے حسین کے دروازے تک پہنچائے، حسین کے دروازے سے اٹھائے علی کے دروازے تک لے کر آ جائے۔ اب اس قرآن میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، تو تمام مسلمانوں کا قرآن ایک ہے۔ اور اگر تھوڑا سا عقل سے کام لے لیتے ہم جیسے مسلمان تو ان کو نظر آ جاتا کہ عام مسلمانوں کے اماموں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن دنیا میں موجود ہو یا نہ ہو، مذہب حقہ سے تعلق رکھنے والے ان کے ائمہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن من و ان ویسے ہی آج تک موجود ہیں جیسے جبریل امین پر نازل ہوئے تھے۔ آپ کو علی کے ہاتھ کا قرآن بھی مل جائے گا جو بائے بسم اللہ سے شروع ہوگا، والناس کے سین پر تمام ہوگا۔ جعفر صادق کے ہاتھ کا لکھا قرآن مل جائے گا جو بائے بسم اللہ سے شروع ہوگا، والناس کے سین پر تمام ہوگا۔ رضا غریب کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مل جائے گا جو بسم اللہ سے شروع ہوگا، والناس پر تمام ہوگا۔ تو یہ احتیاط تو ہمارے یہاں اتنی زیادہ ہے کہ دوسروں کے اماموں کے یہاں قرآن تلاش کریں تو شاید کہیں کچھ غلطیاں نظر آ جائیں، مگر ہمارے پاس تو وہ قرآن موجود ہے جو مصطفیٰ پر جبریل امین لے کر آتے تھے، مصطفیٰ علی کو سناتے تھے، علی اس کو قلم بند کرتے تھے، علی نے حسن کے حوالے کیا، حسن نے حسین کو عطا کیا، حسین نے زین العابدین کو، زین العابدین نے محمد باقر، محمد باقر نے جعفر صادق۔ تو ہمارے یہاں تو سلسلہ اتنا مضبوط ہے کہ جبریل کی زبان سے نکلا مہدی کے ہاتھوں تک پہنچا اور مہدی سے نکل کر کائنات تک پہنچ جائے گا۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ تو یہ قرآن کریم اللہ سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ قرآن کریم جس کے لیے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ صاحب شیعوں کا قرآن الگ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ وہی عام قرآن ہے جو تمام مسلمانوں کا ہے۔ تو اتنے اشتراکات پائے جاتے ہیں تمام مسلمانوں کے درمیان۔ غور فرمائے عزیزان گرامی، مگر آپ غور کریں کہ جہاں قرآن کی بات ہوتی ہے تو سارے مسلمانوں کا قرآن ایک نظر آتا ہے۔ تمام قرآن آپ اٹھا ڈالیں، وہ قرآن نہ سوروں میں کوئی فرق نظر آئے گا، نہ سورے کی ترتیب میں کوئی فرق نظر آئے گا، نہ آیتوں کی ترکیب میں کوئی فرق نظر آئے گا، وہ بہو وہی قرآن ہے۔ ہر ایک کا قرآن الحمد سے شروع ہوگا، پہلا سورہ الحمد ہوگا، پھر بقرہ ہوگا، پھر آل عمران، اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بات والناس تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ ملاحظہ فرمائیں، قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے۔ یہ اور بات ہے آیتوں کی تعداد کے حوالے سے ایک اختلاف پایا جاتا ہے، عبارت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ دوسرے فرقوں نے جس کو ایک آیت سمجھا، ہمارے یہاں اس کو دو حصوں میں پڑھا جاتا ہے تو دو آیتیں تصور کیا جاتا ہے. کبھی ہمارے یہاں جس کو ایک آیت تصور کیا جاتا ہے وہ عام مسلمانوں سے دو آیتیں سمجھتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں بسم اللہ کی جب بحث ہوتی ہے تو سورہ الحمد میں بسم اللہ کو الگ کی آیت مانا جاتا ہے. بسم اللہ ایک الگ آیت ہے اور الحمدللہ سے الگ آیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مگر الحمد کے علاوہ جتنے بھی سورے ہیں جن میں بسم اللہ وارد ہوئی ہے، ایک سورہ کو ہٹا کے جس کو سورہ برات کہا جاتا ہے، 112 سوروں میں جب بسم اللہ شروع ہوتی ہے تو ہمارے یہاں بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ بسم اللہ ان سوروں میں الگ سے کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ پہلی آیت کے جز کا نام ہے بسم اللہ. توجہ ہو آپ، یعنی تمام سوروں میں الحمد کے بعد جہاں جہاں بسم اللہ لکھی گئی وہ پہلی آیت کا جز بن گئی، الگ سے آیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر قرآن صامت کو سمجھنا ہے تو بسم اللہ کی بے میں چھپے ہوئے قرآن ناطق کو اس کا ایک جز سمجھتے ہوئے پہلے علی کی ولایت کو ماننا ہوگا، پھر قرآن کی قرأت کو کرنا ہوگا، ہدایت نصیب ہو جائے گی. تو الحمد کے بعد جتنے بھی سورے آپ کو نظر آئیں گے سب میں پہلی آیت کا حصہ ہے بسم اللہ. تو اب یہ مشترک باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو تمام مسلمانوں میں. اب غور فرمائیں آپ کہ ان ساری باتوں میں قرآنی جہاں سارے مسلمانوں کا اشتراک ہے، سورہ کی ترکیب کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے، آیتوں کے الفاظ کے اعتبار سے، سوروں کے اعتبار سے، وہیں اس قرآن میں ایک اختلاف نظر آتا ہے عام مسلمانوں میں اور مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد میں. وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف یہ ہے کہ آپ عام مسلمان سے پوچھیں کہ آیت الکرسی کیا ہے تو وہ پڑھنا شروع کرے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت پڑھے گا اور اختتام کرے گا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر اور کہے گا یہ آیت الکرسی تمام ہو گئی. آپ مذہب حقہ سے تعلق رکھنے والے افراد سے کہیے ذرا آیت الکرسی پڑھو، اب وہ پڑھنا شروع کرے گا، پڑھے گا وہیں سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے، مگر وہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر رکے گا نہیں. آشو توجہ ہو آپ. اس کے بعد دو آیتیں اور پڑھے گا، لا اکراہ فی الدین پوری آیت، اور پھر آخر میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور اختتام کہاں پر کرے گا؟ ہم فیہا خالدون پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن سارے مسلمانوں کا ایک ہے، سورے سارے مسلمانوں کے ایک ہیں، آیتیں ایک جیسی ہیں، تو یہ آیت الکرسی دو کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کاش توجہ ہے، یہ آیت الکرسی یہ دو کیوں نظر آ رہی ہیں؟ اس کا جواب ملتا ہے اس وقت کہ جب ہم اپنے یہاں بڑی ہوئی آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہیں کہ جب عام مسلمانوں کے یہاں ہٹائی گئی آیتوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آیت الکرسی دو کیوں ہیں. ایک آیت الکرسی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر کیوں تمام ہوتی ہے، دوسری آیت الکرسی ہم فیہا خالدون پر کیوں تمام ہوتی ہے؟ جواب کب ملتا ہے؟ جب ترجمہ پڑھتے ہیں. اس لیے کہ جب اس آیت کو آیت الکرسی میں شامل کیا جاتا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس آیت میں جن دو ولایتوں کا تذکرہ کر رہا ہے وہ ولایتیں کون سی ہیں؟ توجہ ہو آپ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے پہلی ولایت کا اعلان کیا کہ میں ولی ہوں اس کا جو ایمان لاتا ہے، اور جب میں ولی بنتا ہوں تو یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیرے سے نکالتا ہوں اجالے میں لے کر چلا جاتا ہوں. اللہ کی ولایت تو ہر مسلمان کو سمجھ میں آ جائے گی. کون ایسا جسے اللہ کی ولایت نہ سمجھ میں آئے؟ جتنے بھی افراد جو کل تک بے دین ہوں، دوسرے مذاہب کے اوپر ہوں، اور اچانک ان کا ذہن کام کرنے لگے اور وہ دین حق میں شامل ہو جائیں، اور یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. یہ 2.25 مہینے جو فرش اعضا بچھایا جاتا ہے، کتنے ایسے افراد ہیں جو اس فرش اعضا پر آتے ہیں، آنے سے پہلے ان کا دین کچھ ہوتا ہے، ان کا مذہب کچھ ہوتا ہے، مگر مجلسوں میں باتیں سنتے ہیں، سوال پیدا ہوتے ہیں، جواب تلاشتے ہیں، اور ان کو مذہب حقہ نظر آ جاتا ہے، دین حق نظر آ جاتا ہے. نہ جانے کتنے دوسرے ادیان والے دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے دوسرے مذہب والے مذہب تشیع میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر 2.25 مہینے میں باقاعدہ طور پر دیکھا جاتا ہے. تو جب اللہ کی ولایت کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی ولایت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کل تک آپ کو اندھیروں میں نظر آئیں گے، کاش توجہ ہو آپ، اور جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو اللہ انہیں اندھیرے سے نکالتا ہے
اجالے میں بھیج دیتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولایت کرتا ہے, اندھیرے سے نکالے گا, اجالے میں پہنچا دے گا. تو اللہ کی ولایت تو بالکل واضح. صدر اول کے جتنے بھی مسلمان ہیں, چاہے وہ سلمان فارسی ہوں, چاہے ابو ذر غفاری ہوں, مقداد اسود ہوں, بلال حبشی ہوں, یہ کون ہے؟ کوئی عیسائی تھا, کوئی یہودی تھا, کوئی زردشتی تھا, کوئی کافر تھا, کوئی مشرک تھا, کوئی بے دین تھا, ہے نا. مگر جب پیغمبر اسلام نے مکے میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو, کسی نے یہودیت کو چھوڑا, کسی نے مسیحیت کو چھوڑا, کسی نے کفر و الحاد کو چھوڑا, کسی نے بت پرستی کو چھوڑا, اپنے اپنے خداؤں کا انکار کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے, پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا, پیغمبر کی بیعت کی, اپنے ایمان کا اظہار کیا. اللہ نے کہا یہ اللہ پر ایمان لے آئے تو اب میں اپنی ولایت کے تقاضے کے تحت اپنا وعدہ پورا کروں گا. یہ اندھیرے میں تھے, انہیں اجالے میں لے کر جاؤں گا. اب جب اجالے میں لے جائے گا تو کل تک بتوں کی پوجا کرنے والا کوئی ایمان کے 8ویں درجے پر پہنچے گا, کوئی 9ویں درجے پر پہنچے گا, کوئی 10ویں درجے پر پہنچے گا. کل تک اندھیرے میں تھا, آج اجالے میں چلا جائے گا. کل تک کفر کی وادیوں میں غوطہ زن تھا, اللہ کی ولایت سہارا دے گی, نور کی وادیوں کے حوالے ہو جائے گا. کل تک مشرک اور فاسق نظر آئے گا, اللہ پر ایمان لائے گا, ولایت خدا کو قبول کرے گا, اللہ اس کو اندھیرے سے نکال کر اجالے تک پہنچا دے گا. تو یہ پہلی ولایت تو بالکل واضح ہے, کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کس کی ولایت کر رہا ہے. مگر بار بار جب آیت الکرسی میں اس آیت کو پڑھا جاتا تو جوان کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا, اور وہ سوال کیا تھا کہ صاحب اللہ کی ولایت تو سمجھ میں آ گئی, مگر یہ شیطان کس کا ولی ہے؟ آج توجہ ہوں آپ. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, وہ افراد جو کفر کرتے ہیں, ایمان نہیں لاتے, انکار کرتے ہیں. دیکھیں کفرو, کافر ہونا کوئی گالی نہیں ہے, یہ ایک صفت ہے. ہاں اب آج کل یہ فیشن چل گیا ہے کہ صاحب آپ نے ہمیں کافر کیوں کہہ دیا, وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور اس کے اوپر کیس ہو جاتے ہیں, رپورٹ ہو جاتی ہے, مقدمے ہو جاتے ہیں. کافر کوئی گالی نہیں ہے, کافر عربی کا ایک لفظ ہے جیسے مومن عربی کا ایک لفظ ہے. اگر کوئی اللہ پر ایمان لا رہا ہے, اس کو مان رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ مومن ہے, ایمان لے آیا. اگر کوئی اس وحدہ لا شریک خدا کو نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ کافر ہے, گالی تھوڑا ہی ہے. عربی میں کفرہ کہتے ہیں چھپانے کو, یا کہتے ہیں انکار کرنے کو. جب ہمارے خدا کا انکار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ انکار کر رہا ہے, یہ کافر ہے, یہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. اس میں گالی کہاں سے آ گئی بھائی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ابھی مجلس کے بعد لکھنؤ جاؤں گا, آپ میرے ساتھ لکھنؤ چلیں گے, اور آپ انکار کر دیں کہ صاحب میں نہیں جاؤں گا لکھنؤ, تو میں نے اگر اردو میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ میری بات کا انکار کر دیتے ہیں تو کیا یہ کوئی گالی ہے یا کوئی آپ برا مانیں گے؟ میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ جانے کا انکار کیوں کر رہے ہیں, آپ انکار کرنے والے ہیں, تو یہ کوئی گالی تو نہیں ہے. بالکل اسی معنی میں ایمان کے مقابلے پر اصطلاح کافر ہے کہ جو اللہ یعنی وحدہ لا شریک کو نہیں مانتا, اس کے ایک ہونے کا انکار کرتا ہے, ہم اسے کافر کہتے ہیں. والذین کفروا, یہ وہ افراد ہیں جو ایک خدا کا انکار کریں. اچھا اللہ کا انکار کریں گے تو اب قاعدہ و قانون قرآن کا یہ ہے کہ اولیاءہم الطاغوت, ان کی ولایت کون قبول کر لے گا؟ شیطان ان کی ولایت قبول کر لیں گے. دیکھیں اگر ایک جملہ بھی آپ نے چھوڑ دیا اور آپ منٹ جوڑنے لگے کہ کتنی دیر مجلس ہوئی, تو پھر وہ ایک جملہ ایسا ہوگا جو پوری مجلس کو آپ کی خراب کر دے گا. پھر آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ مولانا نے کہا کیا اور بات کہاں پہنچ گئی. میں اسی لیے بیچ میں صلوات بھی نہیں پڑھواتا. شروع میں نے 5-6 صلواتیں پڑھوا دی, اس لیے کہ صلوات اگر پڑھواؤں گا تو پھر آپ کا تمرکز ختم ہوگا, اور پھر وہ آپ جو مزہ البتہ کہتے ہیں ولایت کا کہ محظوظ ہونے کی وہ قوت کہیں نہ کہیں سلب ہو جاتی ہے. اسی لیے چاہتا ہوں کہ پے در پے بات کرتا چلا جاؤں تاکہ ایک پیغام پہنچ جائے. غور فرمائیں, اگر آیت الکرسی میں اس آیت کو شامل کیا جاتا تو آج کا ذہین مسلمان سوال ضرور کرتا کہ مولانا یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی ولایت تو سمجھ میں آ گئی, شیطان کن منحوسوں کا ولی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو صفت بیان ہو رہی ہے اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, شیطان ان کی ولایت کرتا ہے, اور جب سرپرستی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ نور میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ایمان کی وادیوں میں ہوتے ہیں,
اور شیطان ان کو نور سے نکالتا ہے اور اندھیرے کی وادیوں کے سپرد کر دیتا ہے، ایمان کی محفل سے نکال کر کفر کی وادی میں پہنچاتا ہے، اجالے سے اٹھاتا ہے، اندھیرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اب مسلمان کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے، یہ کون بدبخت ہے جو کل تک نور میں تھے، جو کل تک اجالے میں تھے، جو کل تک ہدایت پائے ہوئے تھے، جو کل تک مسلمان تھے، جو کل تک مومن تھے، یہ کون بدبخت ہیں جو ایمان سے نکل کر کفر کی وادیوں میں چلے گئے؟ یہ سوال پیدا ہوتا نا، تو پھر مسلمان جواب دیتا، اور جواب میں جب وہ تصویریں سامنے آتی جو کل تک اجالے میں تھی، نور نبوت کے سائے میں تھی، اور پھر شیطان کو ولی بنایا، پھر وہ چہرے سامنے آتے تو مذہب پر انگلی اٹھتی۔ لہذا مسلمانوں نے چالاکی سے کام لیا کہ صاحب آیت الکرسی کا انکار نہیں ہو سکتا، اس آیت کو غائب کر دو، کیونکہ آیت غائب ہو گئی تو سوال نہیں ہوگا۔ مگر ہم نے ممبروں سے اس آیت کو سنایا، اس آیت کو بتایا کہ مسلمان تلاشے ان کو کہ بھائی کون ہے وہ جو کل تک مومن تھے اب یہ کافر ہو گئے۔ میں نے کسی جگہ اسی عنوان سے 2-4 باتیں کی کہ مسلمانوں کو تلاش کرنا چاہیے ان احمقوں کو کہ جو کل تک مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے، تلاش کرنا چاہیے۔ جواب نہیں دیا میں نے مجلس میں، مجلس تمام ہوئی تو ایک دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے آئے، بولے مولانا مجلس تو بڑی شاندار پڑی مگر وہ آپ کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کون سا سوال؟ بولے وہ جو آپ نے کہا کہ مسلمان تلاش کریں کہ وہ کون سے بدبخت ہیں جو کل تک اجالے میں تھے، کل تک مومن تھے اور پھر کافر ہو گئے، تو وہ کون ہے؟ یہ جو سوال آپ کر رہے تھے، یہ دنیا سوال کرتی تو میں اس سے سوال نہیں پوچھتا اور اعتراض نہیں کرتا، آپ کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی مجھے کیوں نہیں پوچھنا چاہیے، مسلمان تو میں بھی ہوں۔ بولے صاحب آپ کو اس لیے نہیں پوچھنا چاہیے کہ دنیا نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ میں نے کہا کس حوالے سے؟ بولے صاحب دنیا نے نہیں دیکھا جو کل تک مومن تھا پھر کافر ہو گیا، اللہ اکبر، جو کل تک اجالے میں تھا پھر اندھیرے میں چلا گیا۔ دنیا پہچانے یا نہ پہچانے مگر کم از کم آپ کے شہر میں ایک تو کوئی ایسا تھا جو کل تک مسلمان تھا اور پھر کافر ہو گیا، جو کل تک اجالے میں تھا اور پھر اندھیرے میں چلا گیا، کل تک مومن تھا اور پھر مرتد چلا گیا۔ اب بھی اگر آپ نہیں سمجھے تو اس سے زیادہ سمجھاؤں گا بھی نہیں، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ تو بولے صاحب دنیا سوال کرے تو کرتی رہے، آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے شہر میں ایک پیدا ہو گیا تھا جو ایمان میں تھا، جو روشنی میں تھا، جو اجالے میں تھا، اس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنایا اور اب وہ اندھیرے کی وادیوں کے سپرد کر گیا، آپ کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، میں سوال نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے اس آیت میں جیسے اپنی ولایت کا تذکرہ واحد کی صورت میں کیا، شیطان کی ولایت کا بھی صیغہ واحد کی صورت میں آتا تو میں سوال نہ کرتا۔ توجہ آپ بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کم سے کم ایک کو دیکھ لیا، تو ایک ہی کو تو دیکھا ہے، مگر آیت تو ایک کی بات تھوڑا ہی کر رہی ہے نا۔ اب پھر سے پڑھتا ہوں میں آیت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ جب اپنی ولایت کا تذکرہ کر رہا ہے تو واحد کا صیغہ، اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان لانے والوں کا۔ اور جب اللہ ولی ہو جاتا ہے سرپرست، کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، واحد کا صیغہ ہے، وہ ایک اکیلا اللہ اٹھاتا ہے، نکالتا ہے اندھیروں سے، کہاں بھیجتا ہے؟ اجالے میں۔ اللہ نے اپنی ولایت کا تذکرہ واحد کی صورت میں کیا ہے، لیکن جب شیطان کی ولایت کی بات آئی تو کہتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ افراد کہ جنہوں نے کفر کیا ہے جمع کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ اگر آیت آتی کہ الذی کفرا ولیہم الطاغوت، کہ وہ ایک جس نے شیطان کو اپنا ولی بنایا اس کو اجالے سے نکالا گیا اور اندھیرے میں بھیجا گیا، اگر صیغہ واحد اور مفرد کا استعمال ہوتا تو میں مان لیتا کہ یہ ایک آیت فلاں کے لیے آئی، مگر آیت میں صیغے جمع کے استعمال ہوئے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ افراد جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا جمع کی صورت میں۔ اللہ اکبر، کاش متوجہ ہو آپ۔ اب آپ کہیں گے یہ واحد اور جمع کا کام، تو میں یہ بالکل تجربے کی بات بتاؤں۔ دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 35,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، 35,000 زبانیں اگر چھوٹی چھوٹی وانیوں کو ملا دیا جائے۔ ان 35,000 زبانوں میں 7,000 زبانیں ایسی ہیں جن کی اپنی گرامر موجود ہے۔ ان 7,000 زبانوں میں 6,998 زبانیں اور لینگویج ایک طرف، اور ان 7,000 میں 2 زبانیں ایک طرف۔ ان 2 زبانوں کو بنیادی طور پر ایک اختصاص حاصل ہے، ایک ویژگی حاصل ہے۔
ایک ان کو اللہ کی طرف سے کہہ لیں یا انسانوں کی طرف سے ایک خصوصیت حاصل ہے. وہ جانتے ہیں خصوصیت کیا ہے؟ 6998 زبانوں میں جب بات گرامر کی آئے گی اور اسم اور ناؤن اور سنگھیا کی بات آئے گی تو وہاں جب اس کی تقسیم کریں گے تو نمبر کے اعتبار سے ہر زبان میں آپ کو 2 نمبر نظر آئیں گے عدد کے اعتبار سے. کیا؟ اگر اس زبان میں شے ایک ہوگی تو ہم کہیں گے واحد. متوجہ ہیں آپ؟ انگریزی میں اگر شے ایک ہو تو ہم کہیں گے سنگلر. ہندی میں شے اگر ایک ہو تو ہم کہیں گے ایک وچن. 6998 زبانوں میں جب چیزیں 2 ہوں آپ تو پھر وہ فوراً جمع بن جاتی ہیں. مثال اردو میں شے ایک ہے تو آپ نے کہا واحد, چیزیں 2 ہو گئیں تو آپ نے کہا اب یہ جمع ہو گئی. فارسی میں واحد یا جمع. ہندی میں شے ایک ہے آپ نے کہا ایک وچن, چیزیں 2 ہوئیں آپ نے کہا بہو وچن. انگریزی میں شے ایک ہے آپ نے کہا سنگلر, چیزیں 2 ہوئیں آپ نے کہا پلورل. 6998 زبانوں کا قانون یہی ہے. مگر 2 زبانیں ایسی ہیں کہ جن میں بات جب نمبرز کی آتی ہے تو یہاں 2 نمبر نظر نہیں آتے, 3 نمبر نظر آتے ہیں. اور وہ زبانیں کون سی ہیں؟ ایک زبان ہے سنسکرت, دوسری زبان ہے عربی. کا صاحب خاصیت کیا ہے؟ کہ ہندی میں شے ایک ہو تو ایک وچن, 2 ہو تو بہو وچن. مگر سنسکرت میں شے ایک ہو تو ایک وچن, 2 ہو تو دیو وچن. اور جب چیزیں 3 ہوں کم سے کم تب کہا جاتا ہے بہو وچن. عربی میں بھی یہی ہے. فارسی اور اردو میں شے ایک ہو تو واحد, چیزیں 2 ہو جائیں توجہ ہو آپ تو پھر یہ جمع بن جاتی ہیں. مگر عربی میں شے ایک ہو تو واحد مفرد, چیزیں 2 ہوں تو جمع نہیں بنتی, تثنیہ کہلاتا ہے. اور جب چیزیں 3 ہو جائیں تو پھر جمع کا صیغہ بنتا ہے. اللہ اکبر. آپ غور فرمائیں نا عزیزان گرامی, یعنی عربی میں نمبرز کے اعتبار سے جمع کا صیغہ تبھی استعمال ہوگا جب کم سے کم تعداد 3 تک پہنچے. میں نے کہا اگر اللہ نے اس آیت میں شیطان کی ولایت کے لیے ایک کا صیغہ استعمال کیا ہوتا, ایک لفظ استعمال کیا ہوتا, تو میں کہتا وہ ایک مرتد تھا جس کے لیے 14 صدی پہلے قرآن کی آیت آ گئی. مگر اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا, تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. یہ وہ بدبخت ہیں جو کل تک اجالے میں تھے, اللہ کی ولایت میں تھے, شیطان کو ولی بنایا. تو جب ولی بنایا تو یہ اجالے سے نکلے, اندھیرے کی وادیوں کے سپرد کر دیے گئے. یہ بدبخت ایک کی صورت میں نظر نہیں آئیں گے, تثنیہ کی صورت میں نظر نہیں آئیں گے, جمع کی صورت میں تلاشنا ہوگا. کہ تاریخ میں ملے ایسے وہ افراد جو کل تک نور نبوت میں ہوں, پھر نبی کو نرغہ آدم میں چھوڑے, نور کی وادی سے نکلے, شیطان کو ولی بنائے, اندھیروں کی وادیوں کے سپرد. صلوات بھیجیں بر محمد والذین کفروا. اللہ سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. تو یہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, شیطان ان کے اولیاء ہو جاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, یہ اجالے سے نکال کر اندھیرے کی وادیوں کے سپرد. اب آپ جب مسلمانوں سے پوچھیں گے, بلکہ تاریخ اسلام سے پوچھیں کہ کون ہے وہ افراد جو کل تک اجالے میں تھے اور پھر اندھیرے میں چلے گئے, نور نبوت کے خاموش ہوتے ہی جنہوں نے اپنی جانوں کو بچانا بہتر سمجھا, وہ کون ہے؟ خدا کی قسم اس کا جواب مسلمان اور ہم جیسے طالب علم تاریخ کی کتابوں میں تلاشتے رہتے اگر مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا نہ ہوتا. ہے نا, ایک ہی موقع ہے جہاں پر یہ آیت کھلے گی. کون سا موقع؟ جسے بچپن سے سنتے ہیں. اسلام کا سن ہوگا 3 ہجری, جنگ ہوگی دوسری, جنگ کا نام احد ہوگا, مسلمان جیت چکے ہوں گے, مال غنیمت لوٹنے کے لیے کافر دوبارہ حملہ کریں گے, حمزہ شہید ہوں گے, پیغمبر کا دندان مبارک شہید ہوگا, پیغمبر پر غش کا عالم ہوگا. اور اب جب غش سے آنکھیں کھلیں گی, میدان صاف, علی سامنے ہوں گے, علی کا زانو, پیغمبر کا سر, اور پیغمبر کا ایک سوال, یا علی اس ہنگامی حالات میں جہاں سب اپنی فکر میں تھے تو آپ مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں گئے بقیہ کی طرح؟ تو علی کا وہ ایک جملہ جو سنہرے الفاظ میں تاریخ میں لکھا گیا, یا رسول اللہ اکفرا
بعد ایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اور فرمایا آپ، کیا ایمان لانے کے بعد یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی نے یہ جملہ کہا تو پیغمبر نے نہ تو انکار کیا کہ معاذ اللہ کہتے ہیں یا علی یہ نہ کہیے، تقیہ سے کام لیجئے، اور نہ یہ کہا کہ یا علی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جھگڑے ہو جائیں۔ پیغمبر خاموش رہے اور فرما رہے علی نے کہا کفر بعد ایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ پیغمبر خاموش ہے، اور خاموشی کا مطلب ہوتا ہے اقرار، اس لیے کہ نہج البلاغہ میں خود علی نے فرمایا ہے السکوت کالاقرار، سکوت اقرار کی مانند ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کوئی بات مجھ سے کہیں اور میں اعتراض نہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، میری بھی وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے۔ جب علی نے کہا اکفر بعد ایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ پیغمبر خاموش ہیں، گویا خاموشی سے علی کے جملے کی تائید فرما رہے ہیں کہ یا علی آپ نے بجا فرمایا، یہ کل تک میرے فدائی تھے، یہ کل تک میرے شہدائی تھے، یہ کل تک مومن ہوں گے، کل تک مسلمان ہوں گے، مگر جب نور نبوت کو نرغہ آدھا میں چھوڑ کر اپنی جانوں کی حفاظت کریں گے تو یہ وہی ہیں جو کل تک مومن نظر آتے تھے آج کافر ہو جائیں گے۔ کفر بعد ایمان اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان ان کو اجالے سے نکالے گا اور اندھیرے کی وادیوں کے سپرد کر۔ ان مجلسوں کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، یہ مجلسیں امام حسین کے نام پر رکھی اس لیے جاتی ہیں کہ مسلمان آئیں یہاں پر، ہم جیسے طالب علم آئیں اور قرآنی حوالے سے آیتوں کی موشکافی ہو، آیتوں میں مصداق تلاش کیے جائیں۔ قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا، پورے قرآن کے اندر 6,500 سے زیادہ آیتوں میں آپ کو 2 ہی نام نظر آتے ہیں، ایک زید کا نام نظر آتا ہے غالباً اور دوسرا ابو لہب کا نام نظر آتا ہے، بقیہ تیسرا کوئی نام آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئے گا۔ صفات کا تذکرہ ہے، صفات کا تذکرہ ہے کہ صفات کا مصداق تلاش کرو، اس لیے کہ نام لے لیا جائے اگر کسی کا تو وہ مسئلہ تو نام کے ساتھ تمام ہو جائے گا، جب وہ چلا گیا تو بات ختم ہو جائے گی۔ کہ قرآن صفات بیان کرتا ہے اور صفات قیامت تک لوگوں میں پائی جائیں گی، جس میں یہ صفت پائی جائے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے، ایک اس سے بھی آہستہ صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ ذیشان صاحب کو دیکھ کر اب تو آپ دعا کر رہے ہوں کہ جلدی سے یہ اتریں اور ہم نقابت سنیں، مگر میں نے کہا کہ آپ سنیں گے اچھے سے تو 55 منٹ پڑھوں گا، سو کے سنیں گے تو 1 گھنٹہ 55 منٹ، مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ تب غور فرمایا دیدان، لہذا اب جب یہ مسلمان پوچھتے علماء سے کہ صاحب یہ کون بدبخت ہیں جو نور سے نکل کر اندھیرے میں چلے جائیں تو جواب دینا پڑتا، تو کہا کہ کیا کریں، کیسے جواب دیں؟ کہا صاحب جواب تو دے نہیں سکتے، تو کہا کیا کریں، آیت الکرسی کا انکار کر دیں؟ کہا وہ ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا پیغمبر نے اتنی تاکید کر دی آیت الکرسی پر، اتنی حدیثیں کہاں کہاں سے مٹائیں گے؟ پیغمبر نے کہا صبح میں آنکھیں کھلے تو آیت الکرسی پڑھو، دن بابرکت ہو جائے گا، کاروبار پر جا رہے ہو دکان کا شٹر اٹھاؤ، آفس کا دروازہ کھولو، آیت الکرسی پڑھو، کیا فائدہ ہوگا؟ کہ دن بھر مال حرام تمہاری دکان میں تمہارے آفس میں نہیں آئے گا، گھر جانے لگو آفس کا دروازہ بند کرو، دکان کا شٹر بند کرو، پھر آیت الکرسی پڑھو، کہ کیا ہوگا؟ کہ چوروں سے تمہاری دکان محفوظ رہے گی، گھر میں آؤ پہلا قدم گھر میں رکھو آیت الکرسی پڑھو، کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ جیسے دن بھر باہر کے شیطانوں سے محفوظ رہے، اب جب گھر میں آئے ہو تو گھر کے شیطانوں سے، اب کبھی کبھی یہ شیطان مردوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ شیطان خواتین کی صورت میں ہوتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کسی ایک سن کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہا ہوں، یہ شیطان کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اب گھر میں آؤ تو پھر آیت الکرسی پڑھ لو، کیا ہوگا؟ گھر میں اگر کوئی شیطان ہے تو وہ حاوی نہیں ہوگا، کہ رات میں بستر پر جانے لگو سونے لگو تو پھر آیت الکرسی پڑھو، کیا فائدہ ہوگا؟ کہ دن میں جیسے شیطانوں سے بچے رہے، رات کے شیاطین تمہارے اوپر حاوی نہیں ہوں گے، کہ کسی کی باز پرس کے لیے جاؤ، عیادت کے لیے جاؤ ہاسپٹل میں، بیٹھے بیٹھے باتیں تو کرو گے، سیب تو رکھا ہے کھاؤ گے، ایک آیت الکرسی پڑھ دو، کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اس آیت الکرسی کی بنیاد پر مریض کو صحت مل جائے گی۔ قبرستان میں جاؤ گے، کبھی تعلقات کی بنیاد پر جاؤ گے، کبھی محبت کی بنیاد پر جاؤ گے، مگر جب قبرستان جانا تو پھر آیت الکرسی پڑھ دینا، کیا فائدہ ہوگا؟ کہ جہاں جہاں تک تمہاری آواز جائے گی اللہ ساری قبروں کا عذاب معاف کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اب پیغمبر نے اس آیت الکرسی کے اتنے فوائد بیان کیے تھے کہ کتنے پیج پھاڑے جاتے، کتنی سطریں مٹائی جاتی، یہاں سے بھی مٹا دیں، وہاں سے بھی مٹا دیں، وہاں سے بھی مٹا دیں، ہر جگہ کا انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مسلمان بڑے چالاک تھے، انہوں نے کہا صاحب آیت الکرسی کا انکار ممکن نہیں ہے اور اس بات کا جواب دینا بھی ممکن نہیں ہے،
کہ شیطان کس کا ولی ہے جو کل تک مومن تھے اور پھر کافر ہو گئے. تو کہا صاحب بیچ کا راستہ نکالیں. کہا کیسا راستہ؟ کہا صاحب آیت الکرسی تو رہے مگر آیت الکرسی سے اس آیت کو غائب کر دیا جائے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پہ تمام کر دیں. یَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تک نہ لاؤ کہ مسلمان سوال کرے کہ شیطان کن کا ولی ہے. لہٰذا آپ کو قرآن تو ایک نظر آئے گا, قرآن کے سورے ایک نظر آئیں گے, مگر آیت الکرسی مسلمانوں کی دو نظر آتی ہیں. ایک وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, ایک ہم فیہا. اچھا عجیب عادت ہے اس آیت میں, اللہ نے بھی سورہ برات میں جو تبرہ کی ہے وہ اپنی جگہ, اس آیت میں جو تبرہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. بات اس نے یہاں پر ختم بھی نہیں کی, اولیاءہم الطاغوت تو بات کہتا بس کلوز, چیپٹر بند ہو گیا. پھر اس نے اور دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا. وہ کہتے ہیں کریلا اوپر سے, ہاں یہ تو بولیے تو آپ کے زبان کی مثال ہے نا, نیم چڑھا. اللہ نے پھر اس کے بعد جو جملہ استعمال کیا, اولئک اصحاب النار, یہ وہ بدبخت ہیں جو نار کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. عربی اتنی بڑی زبان تھی, پروردگار تو کہہ دیتا یہ نار کے دوست ہیں, جہنم کے دوست ہیں. تو کہتا یہ جہنم کے بھائی ہیں, یہ جہنم کے قریبی ہیں, یہ جہنم والے ہیں. یہ لفظ اصحاب کیوں شامل کر رہا ہے نا؟ قرآن میں یہ ساری لفظیں استعمال ہوئی, یہ لفظ اصحاب کی ضرورت اس ہنگامی حالات میں کیوں تھی؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے بعد وفات رسول صحابیت کے بڑے سرٹیفکیٹ بٹیں گے. دیکھ لینا جس کا چہرہ صحابی رسول کا ہو, کہیں ہم نے صحابی نار کی مہر نہ لگائی ہو. اولئک اصحاب النار, یہ جو پیغمبر کو چھوڑ کر جائیں گے, اولیاءہم الطاغوت جو شیاطین کو اپنا ولی بنائیں گے, یہ نار کے صحابی ہیں, یہ جہنم کے صحابی ہیں. اچھا پھر کریلا اوپر سے نیم چڑھا, یہاں پر بھی آیت رکی نہیں. ہم فیہا خالدون, پروردگارہ یہیں پہ روک دیتا اولئک اصحاب النار. یہ ہم فیہا خالدون کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ نہیں یہ نار کے صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. پروردگار یہ نقطے پر نقطہ شاعر لگاتے ہیں, ذاکر لگاتے ہیں, تو کیوں لگا رہا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون؟ یہ اس نقطے کی ضرورت کیا تھی؟ جواب آیا تمہیں معلوم نہیں ہے بعد وفات پیغمبر لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں بڑے بڑے رفوگر بھی پیدا ہوں گے جو اپنے بزرگوں کی خطاؤں کے پیون پر رفو کرنا چاہیں گے. اور وہ کہیں گے صاحب غلطی تو ہوئی, خطا تو ہوئی, وہاں چھوڑا, وہاں سے نکالے گئے, وہاں سے بگائے گئے, مگر چونکہ رشتہ داری ہے نا, تو پیغمبر قیامت میں شفاعت کر دیں گے, سفارش کر دیں گے. آپ کچھ نہ کہیے, پیغمبر سے رشتہ داری ہے, پیغمبر معاف کر دیں گے. اللہ نے کہا کہ یہ وہی راستہ میں پہلے ہی بند کیے دیتا ہوں. ہم فیہا خالدون, کوئی سفارش کام نہیں آئے گی, یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. صلوات بھیجے پر محمد اولئک اصحاب النار ہم فیہا, یہ نار کے صحابی ہیں ہمیشہ. تو اب یہ دو ولایتیں آپ کو نظر آئیں گی قرآن کریم میں. پوری مجلس مقدمے میں تمام ہو گئی, شروع تو اب یہاں سے کرنا ہے, مجھے نہیں معلوم کہاں تک بات نکل آئی. بہرحال یہ دو ولایتیں آپ کو قرآن میں مسلسل نظر آتی ہیں, اللہ کی ولایت, شیطان کی ولایت. ہم کو اللہ نے پورا اختیار دیا کہ چاہے اللہ کو اپنا ولی بنائے چاہے شیطان کو, دونوں اپنا کام کریں گے. اللہ اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لے کر چلا جائے گا, شیطان اجالے سے نکالے گا اندھیرے میں لے کر چلا جائے گا. اور یاد رکھیں اللہ نے یہ آیت اتاری تو مگر کسی بڑے خطیب کا خوبصورت جملہ ہے, اللہ نے بتایا تو مگر کائنات میں دکھانے والی مخصوص شخصیت ہے. قرآن نے بہت سی باتیں بتائی تو ہیں مگر دکھانے کے لیے پھر ایک ہی در ہے جہاں پر وہ آیتیں دکھائی دیتی ہیں, اور وہ در صرف آل محمد کا نظر آتا ہے. اللہ نے کہا میں اندھیرے سے نکال کر اجالے میں پہنچا دیتا ہوں. تو اب اللہ کی ولایت کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی ایک دکھے بھی تو جو اندھیرے سے اجالے میں پہنچاؤ. تو اللہ کے ولیوں میں ایک ولی تھا حسین. اس نے جب اپنی کشتی سجائی تو کہا کہ اللہ کی ولایت میرے پاس ہے, آؤ میں نے کشتی کو سجا دیا ہے. جو کل تک اندھیرے میں تھا وہ آئے, خدا کو ولی بنائے, میں اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے کر جاؤں گا. ارے پوری زندگی عیسائی تھا, اندھیرے میں تھا, 8 دن پہلے آئے گا, وہ قلبی بنا دوں گا. زہیر قید پوری زندگی اندھیرے میں ہوگا, 20 دن پہلے حسین بلائیں گے, آؤ اجالے کی کشتی کو سجایا ہے, اس کشتی میں بیٹھو, اللہ کو ولی بناؤ. یخرجہم من الظلمات الی النور, ایسے نور کی وادیوں میں پہنچاؤں گا کہ صادق آل محمد جب علی اکبر سے کہیں گے بے ابی انت و امی, تو زہیر تم سے بھی کہیں گے, میں قلبی تم سے بھی کہیں گے. صلوات بھیجے میں محمد. اندھیرے سے نکال کر اجالے کی جانب لے کر جائیں گے حسین مظلوم کربلا. وہب قلبی کو بنا دیں گے, زہر خین کو بنا دیں گے علیہ الرحمہ, اور پوری زندگی یزیدی اندھیروں میں گھومنے والا, بحر دلاور,
جس کے اندر ایک ظرفیت تھی، جس کے اندر ایک انسانیت تھی، زندگی کے آخری موڑ پر بیدار ہوگا، اجالے کے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھے گا، اللہ کی سجائی ہوئی کشتی کو دیکھے گا اور آگے کہے گا کہ میں حاضر ہو جاؤں. تو کہا کہ بالکل، ہم نے تو یہ کشتی سجائی ہے، اندھیرے سے نکلو اجالے میں آ جاؤ، بہرحال بات تمام کرو. تو اب یہ دو ولایتیں، اللہ کی ولایت اور شیطان کی ولایت. آپ کو اللہ کی ولایت بھی قیامت تک جاری نظر آ جائے گی، شیطان کی ولایت بھی جاری نظر آئے گی. اور کبھی کبھی تو شیطان نے اتنی احتیاط سے کام لیا کہ جس گھر سے اللہ نے اپنے ولی کا انتخاب کیا، شیطان نے اسی گھر سے اپنا ولی انتخاب کر لیا. حضرت آدم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، حابیل اور قابیل. اللہ نے حابیل کو اپنا نمائندہ بنایا، شیطان نے سگے بھائی قابیل کو اپنی ولایت سونپ دی. اللہ نے نوح کو 3 بیٹے دیے، حام، سام، کنان. حام و سام کو اللہ نے اپنا ولی بنایا، شیطان نے سگے بھائی کنان کو اپنا ولی بنا دیا. اور فرمائے اچھا رشتوں کا بھی عجیب مسئلہ ہے، کہیں شوہر اللہ کا ولی ہے اور زوجہ ابلیس کی ولی ہے. کہیں اور نہ جائے، میں لوط کی بات کر رہا ہوں، میں نوح کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے نوح کو اپنا ولی بنایا، لوط کو اللہ نے اپنا ولی بنایا. نوح کی زوجہ اور لوط کی بیوی کو شیطان نے اپنی ولیہ بنا دیا ہے نا. تو کہیں شوہر اللہ اتنی احتیاط سے کام لیتا ہے، اسی گھر سے اپنے نمائندے چن رہا ہے. اللہ نے کبھی زوجہ کو اپنا ولی بنایا تو شوہر کو شیطان نے اپنا ولی قرار دیا. کون؟ آسیہ اور فرعون. اللہ نے آسیہ کو اپنی ولیہ بنایا، شوہر فرعون کو شیطان نے اپنا ولی بنا دیا. تو یہ دونوں ولایتیں جاری ہیں قیامت تک. اور فرمائیں قیامت تک. آخری زمانے میں قریش کے قبیلے میں اللہ نے مصطفیٰ کو اپنا ولی بنایا، شیطان نے مصطفیٰ کے سگے چچا ابو کو اپنا ولی بنا دیا. میں وہاں جاؤں گا نہیں جس کے لیے آپ بابا کر رہے ہیں، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. ہاں، ابو لہب کو شیطان نے اپنا ولی بنایا. تم خدا سلامت رکھے آپ کو. یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کبھی کبھی ایک ہی گھر سے انتخاب ہو گیا، ایک ہی گھر سے. تو اب کہاں کہاں یہ ولایت تلاشی جاتی کہ صاحب اس آیت کو ہٹا دو، اس آیت کو ہٹا دو. کسی جگہ میں نے اسی عنوان پر پورا اشرا پڑھا تھا. تو ایک روز ایک صاحب آئے، بولے مولانا ساری باتیں اچھی پڑھی ہیں آپ نے، مگر وہ جو بات آپ کی ہے وہ ہضم ہونے والی نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں ہضم ہونے والی نہیں ہے؟ بولے بار بار آپ لفظ استعمال کر رہے تھے، آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی. ہم نے کہاں کر رہے تھے؟ بولے تو صاحب آیت تو واحد کا صیغہ ہے. آیت واحد کا صیغہ ہے، تو اس آیت الکرسی میں ایک ہی آیت تو ہوگی جسے ہم مانتے ہیں، آیت نمبر 255. تو وہ تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر تمام ہو جاتی ہے. اور آپ اس کے بعد آیت نمبر 256 کو بھی شامل کر رہے ہیں، 257 کو بھی شامل کر رہے ہیں، جس کی پوری آپ اشرا پڑھ ڈالا آپ نے. تو اب یہ تو 3 آیتیں ہو گئی. تو اگر 3 آیتیں آیت الکرسی ہوتی تو اللہ کہتا آیات الکرسی. آیت الکرسی کیوں کہتا؟ آیت کا مطلب تو ایک ہوتا ہے. ہم نے کہا بڑے سیانے ہو، جہاں اپنی بات ہے وہاں واحد جمع خوب سمجھ میں آتا ہے، اور جہاں حق ثابت ہوتا ہے وہاں واحد جمع کہیں سمجھ میں نہیں آتا. بولے صاحب اس کے علاوہ کہاں واحد جمع استعمال ہوا؟ ہم نے کہا بھول گئے، مباہلے میں بھی جمع کے صیغے استعمال ہوئے تھے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. بولے صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت الکرسی میں مبالغہ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا یہ ذاکری کہتے ہیں، اس کو خطابت کہتے ہیں، ایک بات کو دوسری بات تک پہنچانا. ہم نے کہا مبالغہ سمجھ میں آ گیا تو آیت الکرسی سمجھ میں آ جائے گی. بولے کیسے؟ ہم نے کہا آئے مبالغہ یاد ہے؟ یاد ہے. ہم نے کہا پڑھیے. بولے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ آیت آئی کب آئی؟ 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری. دیکھیں تاریخ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ محسوس ہوگی. 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری. میں نے کہا ترجمہ کیا ہے؟ کہا وہ پیغمبر روز عیسائیوں سے کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نبی ہیں. علمی دلیلیں پیش ہوتی تھی، مان نہیں رہے تھے عیسائی. تو ایک روز آیت آ گئی کہ حبیب خدا علم کام آنے والا نہیں ہے. اب یہ لعنتوں کے عادی ہیں، لہذا ان سے کہیے یہ اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنی عورتوں کو، یہ اپنے بچوں کو، آپ اپنے بچوں کو. ابھی جھوٹوں پہ لعنت ہوگی، ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. یہ آیت آئی تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟
بولے پھر وہ آپ سنائیے، مجلس سے آپ پڑھتے ہیں، آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے سب کی آیت آئی تو مسلمانوں میں بہت سے لوگوں میں یہ اشتیاق ہوا کہ کل پیغمبر سچوں کا قافلہ لے کر جائیں گے، ہے نا، پیغمبر جھوٹوں کے مقابلے پر جا رہے، سچوں کو لے کر جائیں گے۔ مغرب کے وقت یہ آیت آئی، نماز کے بعد مسلمانوں کے بڑے بڑے سردار پیغمبر کے پاس پہنچے، نبی خدا سنا ہے کل مباہلہ ہوگا، کہاں صاحب مباہلہ ہوگا، آیت آ گئی، سنا ہے سچوں کو لے کر جائیں گے، کہاں لے کر جائیں گے؟ تو پہلے نے ہاتھوں کو جوڑا کہ نبی خدا کل ہم بھی چلیں آپ کے ساتھ۔ اگر پیغمبر اتنے با اخلاق تھے کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، پیغمبر نے کچھ کہا نہیں، خاموش رہ گئے، پیغمبر زیادہ کلام نہیں کرتے تھے، خاموش رہے۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا کہ کل جب آپ جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ۔ تیسرے آئے، چوتھے آئے، پانچویں آئے، یہ تعداد اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ جھگڑا نہ ہو، نہ جانے کتنے آئے، صلوات بھیجو اور محمد والے محمد، ہے نا؟ تو یہ جتنے بھی تھے پیغمبر کے پاس آتے رہے، نبی خدا ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ پیغمبر نے کسی کو منع نہیں کیا، پیغمبر کا دل بہت بڑا ہے، قرآن نے کہا نا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، پیغمبر کا سینہ بہت بڑا تھا، سب کو شامل کرتے تھے، کسی کو منع نہیں کیا۔ رات بھر انتظار ہوا کہ صاحب کل سچوں میں ہم بھی جائیں گے۔ صبح نمودار نماز تمام ہوئی، پیغمبر گھر سے نکلے، اب اس وضاحتوں کی ضرورت تو ہے نہیں، جب گھر سے نکلے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ آغوش میں سید الشہداء ہیں، انگلی پکڑے ہوئے حسن مصطفیٰ، ان کے پیچھے صدیقہ کبریٰ، سب سے پیچھے علی المرتضیٰ، قافلہ چلنے لگا۔ تو وہ جو بڑے بڑے چاہنے والے تھے، نبی خدا ہم نے نہ کہا تھا کہ ہم بھی چلیں گے، آپ اکیلے اکیلے جا رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا ہم نے کب منع کیا کہ نہ جاؤ، جس کا دل کرے وہ جائے۔ مگر بھائی جس کو جانا ہے چلے تو شوق سے، مگر چلنے سے پہلے آیت پڑھ لے، چلنے سے پہلے میرے ساتھ آیت پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ پیغمبر نے کہا دیکھو جانے کو جس کا دل کرے وہ جائے، جائیں گے تو سب، مگر کس لیے جا رہے ہیں؟ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا جائیں گے تو سب، واپس وہ آئیں گے جن کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لعنت کرنے جاؤ ان پر، ہے نا، اور لے کر اپنے ہمراہ چلے آؤ۔ تو جس کا دل کرے وہ جائے، میں کسی کو نہیں روکتا، واپس سچے آئیں گے۔ اب جیسے پیغمبر نے اتنا کہا تو سب نے اپنی اپنی جان بچائی، پیغمبر کا راستہ کھول دیا، پیغمبر اس پانچ کے قافلے کو لے کر چلنے لگے۔ ہم نے کہا نبی خدا آپ تو قرآن کریم یہ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اور آپ سب سے بڑے عربی داں ہیں، عربی کے قواعد آپ کے شاگرد سکھائیں گے۔ جب انہوں نے جب آیت پڑھی تو آپ نے بھی تو آیت پڑھی تھی۔ اللہ نے آپ سے کہا، کاش توجہ بس ختم کر رہا ہوں مجلس کو، اللہ نے آپ سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ ابناءنا و ابناءکم، ابنا جمع کا صیغہ ہے، نساءنا جمع کا صیغہ ہے، انفسنا جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ کم سے کم 3 پر دلالت کرتا ہے۔ تو آیت نے آپ سے کہا تھا کہ حبیب خدا کل مباہلے کے لیے جب آپ سچوں کو لے کر چلیں تو یہ جتنے لانا چاہتے ہیں لائیں، آپ کم سے کم نساءنا کی صورت میں کم سے کم 3 سچی عورتوں کو لے کر جائیں، کم سے کم 3 سچے بیٹوں کو لے کر جائیں، کم سے کم 3 نفسوں کو لے کر جائیں۔ یعنی آپ کا کاروان بہت چھوٹا بھی ہوتا، بہت کم افراد بھی ہوتے تو کم سے کم 10 لوگ ہونا چاہیے، 3 عورتیں، 3 بچے، 3 نفس، 1 رسول خدا، کم سے کم 10 ہوتے۔ حبیب خدا جب 10 بلائے گئے تو یہ آپ 5 کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ 5 کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ جواب آیا، احمق تجھے کیا معلوم، اگر میری امت میں 1 سے زیادہ سچی عورتیں ہوتی، 2 سے زیادہ سچے بچے ہوتے، 1 سے زیادہ سچا نفس ہوتا تو میں سب کو لے کر جاتا۔ میں کیا کروں؟ میری امت میں 1 صدیقہ ہے، 1 صدیق ہے، 2 میرے بچے ہیں، میں جتنے سچے تھے لے کر جا رہا ہوں، مجھ پہ اعتراض نہ کرو۔ ہم نے کہا حبیب خدا باپ پہ اعتراض نہیں کروں گا، مگر اب اعتراض خدا پہ کروں گا۔ اے میرے اللہ، جب تجھے معلوم تھا کہ سچوں کی تعداد صرف 5 تک محدود ہے تو 10 کو کیوں بلا رہا ہے؟ یہ 3 عورتیں کیوں بلائی جا رہی ہیں؟ یہ 3 نفس کیوں بلائے جا رہے ہیں؟ یہ 3 بچے کیوں بلائے جا رہے ہیں؟ بھائی عربی اتنی بڑی زبان تھی، تجھے معلوم تھا مصطفیٰ سے کہتا حبیب خدا کل مباہلے میں 2 سچے بیٹے لے کر جانا، 1 سچا نفس لے کر جانا، 1 سچی عورت لے کر جانا۔ ارے واحد کا صیغہ بھی تھا، تسنیہ کا صیغہ بھی تھا، جب افراد موجود نہیں تھے تو جمع کے صیغے کیوں استعمال کیے؟ جواب آیا نامعقول، اگر میں مباہلے میں واحد اور تسنیہ کے صیغے استعمال کرتا تو مسلمان بڑا چالاک ہے،
اللہ سلامت رکھے. حیدری یا علی حیدری یا آواز بلند اور صلوات. اللہم صلی علی محمد فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. حبیب خدا آپ اپنے 3 سے زیادہ بیٹوں کو لے کر جائیں اور یہ اپنے 3 سے زیادہ بیٹے لے کر جائیں. اب آپ غور فرمائیں, بس آخری اشارہ کر دیا, مجلس تمام کر رہا ہوں, ہے نا. تو آپ غور فرمائیں, 5 صرف 5 جا رہے ہیں, 5 جا رہے ہیں. کب کی یہ داستان؟ تاریخ میں نے ابھی بتائی تھی 24. ہم 24 ذی الحجہ صرف موبائلے سے جوڑ کر دیکھتے ہیں. 24 ذی الحجہ بہت بڑی عید ہے, اہل بیت سے تعلق رکھنے والی. 3 مناسبتیں ہیں 24 ذی الحجہ کو. آیہ تطہیر 24 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے, جو ہر ہفتے حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ 24 ذی الحجہ کو ہے. آیہ ولایت, مولا کائنات کو جو ولایت ملی ہے انگوٹھی دینے کے عوض میں, وہ تاریخ 24 ذی الحجہ کی تھی. اور غور فرمائیں, مباہلہ یہ تاریخ 24 ذی الحجہ کی ہے. تو مباہلے کی تاریخ کیا ہوئی؟ 24 ذی الحجہ. سن کیا ہے؟ 9 ہجری. پیغمبر دنیا سے کب گئے؟ 28 صفر سن 11 ہجری یا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری. میں 28 صفر نہیں مانتا تھوڑی دیر کے لیے, 12 ربیع الاول 12 وفات 11 ہجری. اب آپ غور فرمائیں, مباہلہ پیغمبر کی رحلت سے کتنے دن پہلے ہوا؟ 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری. 9 ہجری سے کتنے دن باقی رہ گئے؟ آخری مہینہ ہے 6 دن. 10 ہجری کا پورا سال 12 مہینے, کتنے دن ہو گئے؟ 12 مہینے 6 دن. وفات کب ہے؟ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری. محرم, صفر اور ربیع الاول کے 12 دن, یعنی پیغمبر کی رحلت کے 14 مہینے 18 دن پہلے. ذہن میں تاریخیں ہیں, پیغمبر کی وفات کے 14 مہینے 18 دن پہلے صدیق کی تعداد 1 ہے. اب اس سے زیادہ وضاحت کیا کروں؟ پیغمبر کی بزم میں 14 مہینے 18 دن پہلے 1 صدیق ہے. 1 صدیق ہے. ارے پیغمبر کی 22 سالہ زندگی میں 1 صدیق اور 1 صدیقہ, یہ 14 مہینے میں کیا معجزہ ہوا؟ جس کو دیکھو وہ صدیق بن گیا. صلوات بھیجے محمد. 14 مہینے 18 دن پہلے صدیقہ فاطمہ کبریٰ, صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا, صدیق علی المرتضیٰ. اور 14 مہینے کے بعد دیکھیے سرٹیفکیٹ بٹنے لگے, کوئی صدیق ہے کوئی اب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن کریم پر زیادہ غور نہ کریں؟ اس لیے کہ غور کریں گے تو سوال پیدا ہوں گے, سوال پیدا ہوں گے تو شبہے دور ہوں گے, شبہے دور ہوں گے تو مذہب حقہ کا راستہ کھلے گا, ہے نا. اسی لیے ان مجالس کو برپا کیا جاتا ہے. اور یہ فیض ہے زین العابدین کا, یہ فرش ازا جو ہے نا, یہ زین العابدین کا فیض ہے. امام علی مقام نے, امام حسین نے جو کشتی میدان کربلا میں سجائی تھی وہ ختم ہو جاتی عصر عاشوراء اگر یہ 2 حیثیتیں نہ ہوتی, زینب کبریٰ اور زین العابدین. یہ 2 ہیں جنہوں نے حسینی پیغام کو پہنچانے کے لیے. آج کتنی قرآن کی بزمیں موجود ہوتی ہیں, کتنے لوگ قرآن کے نام پر جمع ہوتے ہیں, کتنے لوگ تاریخ کے نام پر مسلمانوں میں سے جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم تاریخ اسلام سنیں گے, ہم قرآن کی تفسیر سنیں گے. یہ فیض ہے امام حسین کا, یہ فیض ہے زین العابدین کا. یہ بعد شہادت حسین فرش عزا کا انتظام کیا. اب قیامت تک حسین کا فرش عزا بچھایا جائے گا. حسین کے نام پر جمع ہوں گے, قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہوگی. حسین کے نام پر جمع ہوں گے, تاریخ کے اوراق کو الٹا جائے گا. حسین کے نام پر جمع ہوں گے, عقائد کو پاک کیا جائے گا. یہ ایک احسان ہے اسلام کے اوپر اس زین العابدین کا کہ جس نے فرش عزا کو چیزوں کے اندر پنہا کر دیا. امام کے لیے, امام حسین کی مصیبت بیان کرنے کے لیے تابوت ضروری نہیں تھا, علم ضروری نہیں تھا, حالات نہیں تھے ایسے کہ امام علم کو سجا کے حسین کی مصیبتیں بیان کرتے, مسلمانوں کو جمع کرتے. امام نے اشیاء کو تبرک بنا دیا. وضو کے لیے پانی لایا گیا, امام نے رونا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ پانی دیکھ کر بابا کی پیاس یاد آتی ہے. وضو کا پانی ہے, حسین کی یاد تازہ ہو رہی ہے. بازار میں جا رہے ہیں, شام کا ایک مسافر کہتا ہے میں شام سے مدینے میں پہنچا, میں نے دیکھا کہ اچانک مدینے کے گوشت بیچنے والے قصابوں نے اپنی دکانوں کو بند کرنا شروع کر دیا, گوشت کے اوپر کپڑا ڈالنا شروع کر دیا. مجھے معلوم نہیں تھا, میں نیا تھا. میں نے قصاب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اچانک کیا ہو گیا, یہ قصاب اپنی دکانیں کیوں بند کر رہے ہیں؟ کہ تم نے دیکھا نہیں, وارث کربلا زین العابدین آ رہا ہے, سید الساجدین آ رہا ہے.
مسافر کہتا ہے کہ سید الساجدین گوشت بیچنے کو منع کرتے ہیں, قصابی سے منع فرماتے ہیں. کہا نہیں, قصابی سے منع نہیں فرماتے. کہا پھر؟ کہا یہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی جب یہ بازار سے گزریں گے, اگر اپنے گوشت پر ہم کپڑا نہ ڈالیں, اپنے دکان کو بند نہ کریں, یہ جانور کے کٹے ہوئے سر کو دیکھیں گے, میرے پاس آ کے پوچھیں گے مسلمان جب صبح میں اس جانور کو ذبح کیا تھا تو پانی پلا لیا تھا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا میں نے کھانا بھی کھلا کے ذبح کیا ہے, میں نے پانی بھی پلایا, بس میں اتنا کہوں گا یہ کربلا کا رخ کرے گا, رونا شروع کرے گا. بابا مسلمان جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, پانی بھی پلاتے ہیں. ارے ان مسلمانوں نے آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا, یہ اتنے آنسو بہائیں گے کہ غش کا عالم آ جائے گا. لہذا جب یہ بازار میں آتے ہیں ہم اپنے گوشت کی دکانوں کو بند کر دیتے ہیں. اجرکم اللہ. زین العابدین نے عشیہ کو تبرک بنا دیا تاکہ حسین کی یاد تازہ رہ جائے, حسین کو لوگ یاد کریں, حقانیت کا پرچم بلند ہو, اندھیرے کی وادیوں سے نکلیں, اجالے کی وادیوں کے سپرد کر دیے جائیں. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے. یہ فیض ہے زین العابدین کا. یہ جو آپ فرش عزا دیکھ رہے ہیں نا, شیخ جعفر شستری فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر جتنی دیر کے لیے فرش عزا بچھا دیا جاتا ہے نا, اللہ اس فرش عزا میں وہی اثر پیدا کر دیتا ہے جو اثر کربلا میں حسین کے گنبد کے نیچے پڑنے والی زمین کا ہوتا ہے. یعنی جتنی دیر فرش عزا ہے, یہ فرش عزا نہیں ہے, یہ کپڑا, یہ دری, یہ چادر نہیں ہے, بلکہ یہ زمین کربلا کا حصہ بن جاتا ہے, یہ خاک پاک بن جاتی ہے اتنی دیر کے لیے جتنی دیر یہاں فرش عزا ہو. بس مسلمانوں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے, شیخ جعفر شستری فرماتے ہیں اس کو کربلا بنا دیا جاتا ہے, مگر تاکید کیا ہے کہ جتنی جگہ پر فرش عزا بچھا ہو وہ زمین کربلا بن جاتی ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں فرش عزا ہو وہ کربلا ہے. تو اب اپنی قسمت کو دیکھیں, اپنے رویے کو دیکھیں. جب فرش عزا بچھے تو اس فرش عزا پر آ کر بیٹھے, فرش عزا سے باہر نہ ہو, اس لیے کہ جتنی جگہ فرش عزا ہے وہ کربلا ہے, اور جہاں فرش عزا نہیں ہے وہ کربلا کے باہر کا حصہ ہے. ایسا نہ ہو کہ کربلا کے اتنے نزدیک آ کر بھی ہم میدان کربلا میں وارد نہ ہو. یہ فرش عزا, امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتا ہے, ابن قولوی نے لکھا ہے نا کہ اگر کوئی 1 گھنٹہ کسی مجلس علمی میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ 1 گھنٹے کی مجلس اس کے لیے 12,000 ختم قرآن کے برابر ہوتی ہے. یعنی 12,000 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھیں گے, جتنا ثواب اس میں ملتا ہے 1 گھنٹے کی مجلس علمی میں وہ ثواب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اللہ اکبر. مجلس علمی اب کامل ہوتی ہی نہیں اس وقت تک جب تک در علم کا تذکرہ نہ ہو, جب تک اس کے شہید بیٹے کا ذکر نہ ہو. اس مجلس علمی کو حسین نے اپنے مصائب سے زینت دی ہے, علی نے اپنے فضائل سے زینت دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ علی و حسین نہ ہوتے تو آج اسلام کی بھی وہی شکل ہوتی جو یہودیت کی نظر آتی ہے, آج وہی شکل نظر آتی جو عیسائیت کی نظر آتی ہے. علی اور حسین کا کرم یہ ہے کہ جو ان سے منسلک ہو گیا اس نے اسلام کو سمجھا, اسلام کو علی اور حسین نے بچایا تو چاہنے والوں نے اس کی حفاظت کی ہے. آج ان کے راستے پر چلنے والوں میں جب کوئی نظر آتا ہے اگر اس کا نام بھی حسینی رکھ دیا جائے تو وہ اپنے زمانے کے شیطان پلید اور یزید پلید کے مقابلے پر آ کر کہتا ہے میری طاقت کم ہوگی, میرا ملک چھوٹا ہوگا, میرا سکہ کم ہوگا, مگر میں نے اس فرش عزا سے وہ سیکھا ہے کہ جو حسین نے مدینے میں سکھایا تھا, مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو اب جب حسین نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, زمانہ بدلتا چلا جائے گا, حسین کے چہرے بدلیں گے. کبھی زین العابدین کی صورت میں حسین ہوگا, کبھی محمد باقر کی صورت میں ہوگا, کبھی جعفر صادق کی صورت میں ہوگا, کبھی موسیٰ کاظم کی صورت میں ہوگا. قانون سب کا وہی ہے, مثلی لا یبایع مثلا. جیسے حسین نے اپنے زمانے کے یزید کی بیعت نہیں کی, جیسے زین العابدین نے اپنے زمانے کے یزید کی بیعت نہیں کی, سلسلہ امامت کی صورت میں آگے بڑھے گا. اور اس فرش عزا پر اگر کوئی ان کی غلامی کو قبول کر لے گا, ان کی نوکری کو قبول کر لے گا تو ہاں ولایت عظمیٰ تو اس کے پاس نہ ہوگی مگر غلامی کا ہنر ہوگا. خامنائی کی صورت میں بتائے گا عمر جتنی ہو جائے, سن جتنا ہو جائے, قاعدہ اور قانون نہیں بدلے گا,
مثلی لا یبایع مثلا. کل حسین نے اپنے زمانے کی یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا, آج میں اس فرش عزا سے اپنے زمانے کی یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہوں. اور خدا کی قسم یہ تو خامنائی تھے کہ جنہوں نے حسینی غلامی کا ایک ثبوت دیا, مگر عمر کتنی ہے, 85 برس 86 برس. مگر خدا کی قسم اس فرش عزا پر آنے والے, اس کشتی میں آنے والے, ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا کہ جب حسین نے کہہ دیا مثلی لا یبایع مثلا, تو پھر ان کے گھر کے بچے بھی پیاس کو تو برداشت کرتے ہیں, تماچے تو برداشت کرتے ہیں, مگر ایک مرتبہ بھی نہیں ملتا کہ کہا ہو سکینہ نے بھیا زین العابدین آپ اپنے وقت کی یزید کی بیعت کر لیجئے, اس لیے کہ پیاس مارے ڈالتی ہے. ایک موقع نہ ملے گا کہ کسی چھوٹے سے بچے نے کہا ہو کہ ہم یزید وقت کی بیعت کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسینی درس ان کی زندگی میں شامل ہو چکا ہے. عزیزو, میں اسی لیے کہتا ہوں, ختم کر رہا ہوں مجلس کو, کہ شہداء کربلا کی مصیبت اپنی جگہ, بہت مصیبتیں اٹھائیں, مگر شہداء کی مصیبت عصر عاشورہ پر تمام ہو گئی. مگر جانیں قربان ہو جائے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر کہ اللہ جانے ان کی مصیبتیں کب تمام ہوئی ہوں گی. کیونکہ جب عصر عاشورہ آئی, شہداء نے ساقی کوثر سے ملاقات کی ہوگی, آب کوثر سے تشنگی ختم ہو گئی ہوگی, مگر ان بچوں کی تشنگی کب ختم ہوئی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی لیے جب 2 برس کے بعد امام زین العابدین مدینے پلٹ کر واپس آئے, مدینے مدائن کا رہنے والا ابو منذر, مجلس تمام کر رہا ہوں, ابو منذر آیا ہے میرے مولا, میں پرسے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں, پرسے قبول کریے, عباس کا پرسہ قبول کریے, اکبر کا پرسہ قبول کریے, قاسم کا پرسہ قبول کریے, اصغر کا پرسہ, اون محمد کا پرسہ, حبیب ابن مظاہر کا پرسہ, زہیر قین کا پرسہ, سارے پرسے ابو منذر نے دے دیے. پھر ہاتھوں کو جوڑ کر کہا, بچپن سے سنا ہے آپ نے, ہاتھوں کو جوڑ کر ابو منذر کہتا ہے مولا بس اب اتنا بتا دے, اتنی تکلیفیں اٹھا کر آئے ہیں, ارے سب سے بڑی تکلیف کہاں پہنچی؟ امام نے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام. چاہنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا عباس تو کربلا میں مارا گیا, اکبر کے برچھی تو کربلا میں لگائی گئی, آپ شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ امام تڑپ گئے, ابو منذر اگر مصیبتیں شہادت حسین پر تمام ہو جاتی تو مجھے صبر آ جاتا, مگر بعد شہادت حسین زین العابدین پر 7 ایسی مصیبتیں پڑی جس نے میری کمر کو توڑا. اجرکم اللہ. عزیزو, میرے سینے میں طاقت نہیں ہے کہ میں وہ 7 مصیبتیں پڑھوں, بس چند مصیبتیں اور مجلس تمام. سوگ نامہ آل محمد میں آیت اللہ اشتہاردی لکھتے ہیں, امام نے فرمایا ان 7 مصیبتوں میں پہلی مصیبت یہ تھی کہ جب 11 محرم کو ہمیں اسیر بنایا گیا تو ہمیں ادھر سے گزارا جہاں عباس کے بازو, اکبر کا کلیجہ, اصغر کا گلا, قاسم کا روندا ہوا بدن اور حسین کی کچلی ہوئی میت پڑی تھی. عزیزو, مصائب نہ پڑھنے کی شے ہے نہ سننے کی شے, صرف تصور کریں ہمارے گھروں میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور بچے چھوٹے ہوں تو سب سے پہلے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رشتہ داروں کے یہاں بھیج دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے بار بار میت کا چہرہ دیکھیں گے تو ان کا دل چھوٹا ہے نا, یہ مضطرب ہو جائیں گے, یہ مزمحل ہو جائیں گے, میتوں کو دیکھ نہ سکیں گے. عزیزو, اپنے بچوں کو ہم رشتہ داروں میں بھیجتے ہیں, مگر حسینی بچوں پر پہلی مصیبت یہ ہوئی کہ جب 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا تو سکینہ کو ادھر سے نکالا جہاں عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے, حسین کی کچلی ہوئی میت تھی. امام زین العابدین کہتے ہیں مصیبت شہادتوں پر تمام ہوتی تو میرا دادا شہید ہوا, میرا چچا شہید ہوا, بابا بھی شہید ہوتا, بھائی بھی شہید ہو جاتا, مجھے صبر آ جاتا. مگر تمہیں کیا معلوم, جب 11 محرم کو ہمیں ناقوں پہ سوار کیا گیا تو جانتے ہو ان ناقوں پر کوئی کجاوا نہیں تھا, بے کجاوا ناقوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوار کیا, مجھے بھی ایک ناقے پر سوار کیا گیا. اجرکم اللہ. مجلس تمام ہے, آخری روایت مجلس تمام کر رہا ہوں. امام نے فرمایا مجھے بھی ناقے پہ سوار کیا گیا. ابو منذر, جس ناقے پر میں سوار تھا اس ناقے پر بھی کوئی کجاوا نہیں تھا. اور جانتے ہو تمہارا امام جب ناقے پہ سوار ہوا ہاتھوں میں ہتکڑی تھی, پاؤں میں بیڑی تھی, گلے میں خاردار توق تھا, کمر میں لنگر تھا. یہ جملے اور الفاظ تو آپ نے بار بار سنے ہیں نا, گردن میں خاردار توق. آیت اللہ اشتہاردی نے وضاحت کی, امام نے فرمایا کہ جو توق میرے گلے میں ڈالا گیا تھا اس توق میں خار نکلے ہوئے تھے, جگہ جگہ سے کانٹے نکلے ہوئے تھے. ملاحظہ فرمائے, یہ توق مجھے پہنا
پہنا دیا گیا. جب میں کجاوا بنا کجاوا ناقے پہ سوار ہوا, میں سیدھا بیٹھا ہوا تھا, تو ظالم نے میرے ہاتھوں کی ہتھکڑی کو ناقے کے پیٹ کے نیچے باندھنے کے لیے میرے سر کو جھکایا, میری کمر کو جھکایا, میری زنجیر کو ناقے کے پیٹ کے نیچے قفل کیا گیا. اس کا اثر جانتے ہو کیا ہوا؟ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. تمہارا امام سر اٹھا کر نہیں چل رہا تھا, سر کو جھکا کر چل رہا تھا. دوسری مصیبت جانتے ہو کیا تھی؟ کہ جس ناقے پر زین العابدین کو سوار کیا گیا وہ ناقہ ایک پیر سے لنگ تھا. عزیزو تصور کریں, مجلس تمام کر رہا ہوں, مسائل تصور کرنے کی شے ہے. امام نے فرمایا جس ناقے پر مجھے سوار کیا گیا تھا وہ ایک پیر سے لنگ تھا. تصویر ذہن میں لائیں, اگر کسی کے پیر میں چوٹ لگ جائے, کوئی دقت ہو, جب وہ چلتا ہے زمین پر تو کبھی دائیں جانب گرتا ہے, کبھی بائیں جانب گرتا ہے. امام نے فرمایا ناقے پر سوار میں تھا, میرے گلے میں خاردار توق تھا, ناقے کا ایک پیر لنگ تھا, لہذا کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام جب یہ چلتا تھا تو کبھی دائیں جانب پیر گراتا, کبھی بائیں جانب پیر گراتا. جانتے ہو اس کا اثر کیا تھا؟ جب دائیں جانب کا پیر گرتا تھا تو توق کا دایاں خار تمہارے امام کی گردن میں پیوست ہو جاتا تھا, اور جب یہ ایک قدم بڑھاتا اور دایاں پیر اٹھا کر بائیں جانب قدم گراتا تھا تو یہ دایاں خار گردن سے نکلتا, بایاں خار گردن میں پیوست ہو جاتا تھا. ارے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, خار گردن سے نکلتے رہے, گردن میں پیوست ہوتے رہے. ارے یہی وجہ تھی کہ جب زینب نے ہاتھ کی کھلی ہوئی ہتھکڑیاں دیکھی رونا شروع کیا. ام کلثوم نے کہا بہنا ارے اب تو ہم آزاد ہو گئے, اب رونے کی کیا ضرورت ہے, ہاتھوں کی ہتھکڑی کھل چکی ہے. زینب طرف کے کہتی ہے ارے بہنا تم نے کھلی ہوئی ہتھکڑیوں کو دیکھا, ارے ذرا عابد کا گلا دیکھو, خاردار تو خدا آ گیا, میرے لال کا گلا پوری طرح سے زخمی ہے. کربلا میں بھائی کا کٹتا گلا دیکھا, ارے شام میں دکھتا گلا دیکھ رہی ہو. اے مشکل کشا, آؤ زینب کی مشکل کشائی کرو, ابھی کتنے امتحان ہیں. کربلا سے شام, اب شام سے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. صلى الله على الباكين على الحسين, صلى الله على الباكين على الحسين, صلى الله على الباكين على الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. ماتم حسین.